اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الدرس الرابع والعشرون افعال مقاربہ والرجاء والشروع، یعنی دوسرے افعال کی طرح افعال مقاربہ اور افعال کی طرح مستقل فعل نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دوسرے مستقل فعل کے ساتھ بطور معاون مددگار کے آتے ہیں، جیسے یکاد البرق یقطع ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی لے جائے۔ افعال مقاربہ در حقیقت افعال ناقصہ ہیں کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی جملہ اسمیہ ہی یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور اسی طرح اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مگر ان میں افعال ناقصہ میں فرق یہ ہے کہ ان افعال کی خبر ہمیشہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آتی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ افعال مضارع بھی ہو، فعل مضارع ہو، مگر افعال ناقصہ کی خبر جیسے کہ تم نے دیکھا مفرد اور جملہ دونوں آتے ہیں۔ معنی کے لحاظ سے افعال مقاربہ 3 طرح کے ہیں، اور اس کا لحاظ سے ان کے ناموں میں بھی فرق ہے۔ نمبر 1، افعال مقاربہ، یہ قربت کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے وہ قادہ، قروبہ، او شکا ہیں، بمعنی قریب کے ہیں۔ افعال رجا، امید کے معنی ظاہر کرنے کے وہ یہ ہے عسا، ہرئی، اخلولق، بمعنی امید کے ہیں۔ اور افعال شروع، ابتدا یعنی شروع کے معنی بتاتے ہیں، وہ یہ ہیں جیسے شرع، انشا، اخذ، جعل، طفق، علق، اقبل، قام، حب، بمعنی کرنا، شروع کیا، لگا۔ ان افعال کی خبر میں جو مضارع کا فعل آتا ہے، اس پر کبھی ان مصدریہ کا لانا ضروری ہوتا ہے اور کبھی غیر ضروری جائز، اور کبھی اس کے برعکس ان کا نہ لانا ہی ضروری ہوتا ہے۔ تفصیل حسب ذیل ہے، جیسے قادہ اور قروبہ میں عموماً ان نہیں لایا جاتا، مگر لانا بھی صحیح ہے۔ اوشکا اور عصا میں عموماً ان لایا جاتا ہے، مگر نہ لانا بھی صحیح ہے۔ اور تیسرا حرئی اور اوشکا میں ان کا لایا جانا ضروری ہے، اور تمام افعال شروع میں ان کا نہ لایا جانا ضروری ہے۔ یہ اس کے چھوٹے سے قواعد تھے۔ اب اس میں اردو میں ترجمہ کرو۔ یہ ہے تمرین نمبر 129۔ اخذت الازہار تتفتح فی البستان۔ انشأت الطیور تتغرد علی الاغصان۔ کاد الدعو یقضی علی المریض ولکنہ بریء۔ اجتبت الارض فاوشک الناس ان یموتوا جوعا۔ طفق التلاميذ يتنافسون في الخطابة۔ انتهت الحفلة وجعل الناس ينتشرون۔ كاد الفقر أن يكون كفرا۔ عسى الزيق أن
فرج ويأتي بعد يسر حب رجال العلم والدين يؤدون ما عليهم أمطرت السماء وقام فلاحون يحثرون الأرض. بارش شروع ہوئی اور کسان کھڑے ہوئے کھل جوتنے کے لیے. حان الامتحان فأقبل الطلبة يشتهون. أنشأ المعلم يعظ التلاميذ ويرشدهم. اگلی تمرین ہے ہماری 130. عربی میں ترجمہ کرو. شام ہوئی اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جانے لگے. کل زوردار کی آندھی آئی، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے. توقع ہے کہ محمود درجہ اول میں ہوگا. امتحان ختم ہو گیا اور طلبہ اپنے گھر کو جانے لگے اور گاڑی نے سیٹی دی. ٹرین حرکت کرنے لگی. اگلا جملہ ہے قریب تھا کہ دشمن شکست کھا جائے. اور فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. تمرین نمبر 130. اردو میں ترجمہ کرو. لما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو الناس الى اللہ جعل المشرکون یؤذونہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، مشرکین نے آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دیں. لما حب المسلمون ینصرون دین اللہ فتح اللہ علیہم برکات السماوات. فلما تزکوا الدعوة والعمل بها جعلوا ينحتون يوما فيوما. لم نكد نصل إلى المحطة حتى سفر القطار. كانت طلبة الصف الثاني يصرخون ويصيحون فما كادوا ويرون المعلم حتى أصبحوا ساكتين كأن على رؤوسهم كأنهم رؤوس الطير. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الخامسة حتى توفیت امہ. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی امی کی موت انتقال ہو گیا. اور ما کادت شمس تغرب حتی اخذت الصائمون یفطرون. لا یکاد محافظ یصفر حتی یاخذ القطار یتحرک. لا یکاد محمود یسمع بموت ابی حتی تزهق نفسه. یہ ہم لوگوں کی تمرین تھی افعال مقاربہ کے لیے اور درس مکمل. ایک ایکسرسائز اور ہے اس کی. لا یکاد هذا الشهر ينتهي حتى تجعل السموم تلفح وجوه. ما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. تمرین نمبر 132 عربی میں ترجمہ کرو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو تلوار نیام سے کھینچ لی.
اور کہنے لگے میں نے کسی سے یہ کہتے سنا کہ آپ وفات فرما گئے، یہاں تک کہ میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ابھی گھنٹی بجنے نہ پائی تھی کہ طلبہ درجوں سے نکلنے لگے۔ جیسے ہی اس نے اپنی کامیابی کی خبر سنی، اس کا چہرہ گلاب سا کھل گیا، اور جو ہی میں گھر سے نکلا، زور کی بارش ہونے لگی۔ یہ مہینہ ختم ہوا نہیں کہ آم پکنے لگے، اور ہم جیسے ہی مدرسے پہنچے موسلادھار بارش برسنے لگا، موسلادھار پانی برسنے لگا۔ یہ تھا آپ کا افعال مقاربہ کی تمارین۔